الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میں مولوی صدیق اکبر یوٹیوب چینل اسرا ٹی وی سے۔ حضرت مولانا گنگوئی رحمہ اللہ وغیرہ پر برطانوی حکومت نے فساد کا الزام لگایا اور ان بزرگوں نے اس سے انکار کیا۔ ان کا انکار بالکل صحیح تھا کیونکہ انہوں نے فساد میں قطعاً حصہ نہیں لیا۔ البتہ فساد کی صورت ختم ہونے کے بعد جب منظم جہاد کی شکل پیدا ہوئی تو اس جہاد میں ضرور بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا۔ جہاد فساد نہیں ہوتا بلکہ قاطع فساد ہوتا ہے۔ مئی کا مہینہ ختم ہو کر جون کا مہینہ گزر رہا تھا اور ابھی تک یہ کوشش بار آور نہ ہوئی تھی کہ یہ سرفروشانہ تگ و دو منظم جد و جہد کی شکل اختیار کر سکے۔ اسی اثناء میں رئیس تھانہ بھون قاضی عنایت علی صاحب کے بھائی کا حادثہ پیش آیا کہ وہ ہاتھی خریدنے کے لیے سہارنپور تشریف لے گئے۔ کسی نے مخبری کر دی اور مسٹر اسپین کی مجسٹریٹ ضلع سہارنپور نے ان کو گرفتار کر کے پھانسی پر لٹکوا دیا۔ 2 جولائی 1857 جنرل بخت خان اپنی منظم اور باضابطہ فوج لے کر دہلی پہنچ گئے۔ مولانا سرفراز علی صاحب امیر جماعت کی حیثیت سے ان کے ساتھ تھے، بلکہ جنرل مذکور کی سرپرستی اور رہنمائی فرما رہے تھے۔ جنرل بخت خان نے صرف فوجوں کو ہی منظم نہیں کیا بلکہ ضبط و نظم کو اس معیار پر لانے کی کوشش کی جو اسلامی تعلیم کے لحاظ سے ضروری ہے، اور ایسے موقع پر جو شرعی مطالبات ہو سکتے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے جامع مسجد دہلی میں علماء اکرام کا اجتماع کیا۔ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ ہمارے یہاں کے ضلع مظفر نگر سہارنپور یعنی علاقہ تھانہ بھون کے علماء 1857 کی تحریک کے سلسلے میں دہلی تشریف لے گئے تھے۔ وہاں جامع مسجد میں بادشاہ سے ملاقات کی اور اس سے عہد و معاہدے کیے۔ ہمیں اس کا کوئی تحریری ثبوت نہیں مل سکا، البتہ جو فتویٰ جامع مسجد کے اس اجتماع میں مرتب کیا گیا تھا اس پر ایک دستخط رحمۃ اللہ کے بھی ہیں۔ بظاہر یہ رحمۃ اللہ وہی مولانا رحمۃ اللہ ہیں جو پہلے تحقیق حال کے لیے آئے تھے اور اب اپنی جماعت کے نمائندے کی حیثیت سے اجتماع میں شرکت کے لیے تشریف لائے تھے اور غور و فکر کے بعد فتوے پر دستخط ثبت فرمائے تھے۔ اس وقت کے حالات کے بموجب دہلی میں ایک سارے نظام قائم ہو گیا۔ علماء اکرام اور رہنمایان ملت نے غور و خوض کے بعد جہاد کا فتویٰ صادر کر دیا تو اب تھانہ بھون والی جماعت کے لیے بھی راستہ صاف ہو گیا اور یہ ممکن ہو گیا کہ اس علاقے کے امیر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب اقدام کا فیصلہ صادر کر دیں۔ تاہم مکمل احتیاط کے پیش نظر یہ مناسب سمجھا گیا کہ مجلس شورا کا اجلاس کر کے ان تازہ حالات پر ایک دفعہ مزید غور کر لیا جائے۔ ارشاد خداوندی و شاورہم فی الامر کا مطالبہ بھی یہی تھا، اور اسی طرح جملہ اراکین اور اعضاء کی ہم آہنگی اور خوش دلانہ حمایت بھی پوری سرگرمی کے ساتھ میسر آ سکتی تھی۔ چنانچہ ایک اجتماع کیا گیا۔ اجتماع کا ایجنڈا مسئلہ اقدام تھا بعنوان دیگر اعلان جہاد، اور موضوع بحث بعینی وہ تھا جس پر دہلی کے اجتماع میں بحث ہوئی تھی، یعنی بحالت موجودہ ہم میں انگریز کی منظم فوجوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت ہے یا نہیں، اور اس بنا پر اقدام کے متعلق شرعی فیصلہ کیا ہے۔ اجلاس شورا میں تمام حاضر ارکان نے اقدام کا فیصلہ کیا، یعنی دہلی کی فتوی جہاد کی تصدیق و توثیق کی۔ صرف ایک بزرگ مولانا شیخ محمد صاحب تھانوی رحمہ اللہ کی رائے مخالف رہی۔ اس اجتماع کی ایک دلچسپ بحث ملاحظہ ہوئی۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نے حضرت شیخ محمد صاحب سے خطاب کرتے ہوئے نہایت ادب کے ساتھ عرض کیا، حضرت کیا وجہ ہے کہ آپ ان دشمنانہ دین وطن پر جہاد کو فرض بلکہ جائز بھی نہیں فرماتے؟ حضرت مولانا شیخ محمد صاحب محدث اس لیے کہ ہمارے پاس اسلحہ اور آلات جہاد نہیں ہیں، ہم بالکل بے سر و سامان ہیں۔ حضرت مولانا قاسم صاحب کیا اتنا بھی سامان نہیں ہے جتنا غزوہ بدر میں تھا؟ حضرت مولانا شیخ محمد صاحب اگر آپ کی تمام حجتیں اور باتیں مان لی جائیں تو سب سے بڑی شرط جہاد میں نصب امام کی ہے۔ امام کہاں ہے؟
کہ اس کی قیادت میں جہاد کیا جائے۔ حضرت مولانا محمد قاسم صاحب، نصب امام میں کیا دیر لگتی ہے؟ مرشد برحق حضرت حاجی صاحب موجود ہیں، انہیں کے ہاتھ پر بیعت جہاد کی جائے۔ حضرت حافظ ضامن صاحب، مولانا بس سمجھ میں آ گیا۔ پھر سب نے حضرت حاجی صاحب کے دست حق پر بیعت جہاد کی، یعنی پہلے تشکیل حکومت کے لیے بیعت ہوئی تھی، اب یہ بیعت جان و مال کی قربانی کے لیے۔ اب سوال یہ تھا کہ اقدام کس طرح ہو۔ ظاہر ہے دہلی کا مرکز ہی قبلہ نما بن سکتا تھا، چنانچہ سرفروشان دین و وطن سر ہتھیلی پر لے کر ایک منظم طاقت سے ٹکرانے کے لیے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے اور تھانہ بھون سے شاملی کی طرف مارچ شروع کر دیا، جس کا نصب العین دہلی تھا۔ شاملی کی طرف اقدام کا ایک دوسرا سبب یہ بھی تھا کہ مہار سنگھ رئیس شاملی نے جو علم آزادی بلند کیا تھا، اس کو کمک کی شدید ضرورت تھی۔ اب یہ تفصیل کہ مارکا کہاں اور کس طرح ہوا اور اس میں کس کس نے کتنا حصہ لیا، موضوع کتاب سے خارج ہے۔ اس سلسلے میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی قدس اللہ سرہ العزیز کے ایک بیان پر کفایت کی جاتی ہے۔ حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب امیر جہاد حضرت حاجی امداد اللہ صاحب قدس اللہ سرہ العزیز کے زیر قیادت کی زیارت سے مشرف اور فیضیاب ہوئے ہیں۔ مکہ معظمہ میں کچھ عرصہ ان کی خدمت میں بھی رہے ہیں۔ امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمہ اللہ کے، جو اس مارکے کے رکن رکین تھے، خلیفہ مجاز ہیں۔ ایک رازدان خادم کی حیثیت سے عرصے تک ان کی خدمت میں باریاب رہے ہیں، اور شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب قدس اللہ سرہ العزیز، جو حضرت مولانا محمد قاسم صاحب کے نہایت محبوب و مقرب شاگرد اور اپنے مجاہدانہ فطرت کی وجہ سے جہادی کاروبار کے امی و معتمد اور واقف اسرار تھے۔ حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی کو جس درجے آپ سے تقرب رہا ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ مولانا حسین احمد صاحب نے حضرت شیخ الہند کی آغوش و شفقت میں تربیت پائی، اور پھر ایک وفد کار رفیق کی حیثیت سے سفر و حضر، انتہا یہ کہ قید و بند میں بھی عرصہ دراز تک ہمدم و ہمراز رہے۔ لہذا 1857 کے اس مارکے کے متعلق حضرت مولانا حسین احمد صاحب کا بیان چشم دید شہادت کی حیثیت رکھتا ہے۔ مشاورتی اجتماع میں حضرت مولانا محمد قاسم صاحب اور حضرت شیخ محمد صاحب کے درمیان جو گفتگو ہوئی، جس کی تفصیل پہلے دی جا چکی ہے، اس کو نقل کرنے کے بعد شیخ الاسلام قدس اللہ سرہ العزیز تحریر فرماتے ہیں، پھر جہاد کی تیاری شروع ہو گئی اور اعلان کر دیا گیا۔ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کو امام مقرر کیا گیا اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی کو سپہ سالار افواج قرار دیا گیا، اور حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کو قاضی بنایا گیا، اور مولانا محمد منیر صاحب نانوتوی اور حضرت حافظ ضامن صاحب تھانوی میمنہ اور میسرہ، داہنے بازو اور بائیں بازو کے افسر مقرر کیے گئے۔ چونکہ اطراف و جانب میں مذکورہ بالا حضرات کے تقویٰ، علم، تصوف اور شرع کا بہت زیادہ شہرہ تھا، ان حضرات کے اخلاص و للہیت سے لوگ بہت زیادہ متاثر تھے، ہمیشہ سے ان کی دینداری اور خدا ترسی دیکھتے رہے تھے، اس لیے ان پر بہت اعتماد کرتے تھے۔ علاوہ مریدین اور تلامذہ کے عام مسلمان بھی بے حد معتقد تھے، اس لیے بہت تھوڑی مدت میں جوک لوگوں کا اجتماع ہونے لگا۔ اس وقت تک ہتھیاروں پر پابندی نہیں تھی، عموماً لوگوں کے پاس ہتھیار تھے، جس کو رکھنا اور سیکھنا مسلمان ضروری سمجھتے تھے، مگر ہتھیار پرانی قسم کے تھے، بندوقیں توڑے دار تھیں، کارتوسی رائفلیں نہ تھیں، یہ صرف انگریزی فوجوں کے پاس تھیں۔ مجاہدین ہزاروں کی تعداد میں جمع ہو گئے اور تھانہ بھون اور اطراف میں حکومت قائم کر لی گئی، اور انگریزوں کے ماتحت حکام نکال دیے گئے۔
خبر آئی کہ توپ خانہ سہارنپور سے شاملی کو بھیجا گیا ہے، ایک پلٹن لا رہی ہے، رات کو یہاں سے گزرے گی۔ اس خبر سے لوگوں میں تشویش ہوئی، کیونکہ جو ہتھیار ان مجاہدین کے پاس تھے وہ تلوار، توڑے دار بندوقیں اور برچھے وغیرہ تھے، مگر توپ کسی کے پاس نہ تھی۔ توپ خانے کا مقابلہ کس طرح کیا جائے گا؟ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے فرمایا، فکر مت کرو، سڑک ایک باغ کے کنارے گزرتی تھی۔ حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی کو 30 یا 40 مجاہدین پر حضرت حاجی امداد اللہ صاحب نے افسر مقرر کر دیا تھا۔ آپ اپنے ماتحتوں کو لے کر باغ میں چھپ گئے اور سب کو حکم کیا کہ پہلے سے تیار رہو، جب میں حکم کروں سب ایک دم فیر کرنا۔ چنانچہ جب پلٹن توپ خانہ باغ کے سامنے پہنچی تو سب نے ایک دم فائر کر دیا۔ پلٹن گھبرا گئی کہ خدا جانے کس قدر آدمی یہاں چھپے ہوئے ہیں۔ توپ خانہ چھوڑ کر سب بھاگے۔ حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے توپ خانہ کھینچ کر حضرت حاجی صاحب کی مسجد کے سامنے لا کر ڈال دیا۔ اس سے لوگوں میں حضرات کی فراست، ذکاوت، فنون حربیہ کی مہارت، معاملہ فہمی اور ہر قسم کی قابلیت کا سکہ بیٹھ گیا۔ شاملی اس زمانے میں مرکزی مقام تھا، ضلع سہارنپور سے متعلق تھا، وہاں تحصیل بھی تھی، کچھ فوجی طاقت وہاں بھی رہتی تھی۔ قرار پایا کہ اس پر حملہ کیا جائے، چنانچہ چڑھائی ہوئی اور قبضہ کر لیا گیا۔ جو طاقت پولیس اور فوج کی وہاں تھی وہ مغلوب ہو گئی۔ حضرت حافظ ضامن صاحب اسی ہنگامے میں شہید ہو گئے۔ حضرت حافظ ضامن صاحب کا شہید ہونا تھا کہ معاملہ بالکل ٹھنڈا پڑ گیا۔ ان کی شہادت سے پہلے روزانہ خبر آتی تھی کہ آج فلاں مقام انگریزوں سے چھین لیا گیا، آج فلاں مقام پر ہندوستانیوں کا قبضہ ہو گیا، مگر حافظ صاحب کی شہادت کے بعد پہلے خبر آئی کہ دہلی پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا، اور یہی حال ہر جگہ کی خبروں کا تھا۔ اس سے پہلے گورے فوجی چھپتے پھرتے تھے، ایک ایک سپاہی گوروں کی جماعت کو بھگائے پھرتا تھا، مگر بعد میں معاملہ برعکس ہو گیا۔ پہلے کسی کھیت میں گورا چھپا ہوا ہوتا تو کاشتکار عورت نے اسے کھرپے سے قتل کر ڈالا، مگر بعد میں معاملات الٹ ہو گئے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تمام معاملہ جوش و خروش، جنگ و جدال کا حضرت حافظ محمد ضامن صاحب کی شہادت کے لیے کیا گیا تھا۔ بہرحال حافظ صاحب کی شہادت اور دہلی کے سقوط کی خبر سے لوگوں کی ہمتیں بالکل پست ہو گئی اور سب اپنے اپنے اوطان کو واپس آ گئے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیب سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔